علامہ امینی صاحب جیسے ہی ایام عزا اختتام پہ ہوتے تھے تو تمام جوانوں کو جمع فرماتے تھے، جوانوں کو اکٹھا کرتے تھے، پیر و مرد کو اکٹھا کرتے تھے، اپنے گھر کی عورتوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ایک نصیحت کرتے تھے اور انہیں ایک بہترین شے کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ علامہ امینی صاحب جوانوں کو اکٹھا کر کے فرماتے تھے، اے جوانوں، اے عزاداروں، اے امام حسین پہ رونے والوں، اے امام حسین کو پرسہ دینے والوں، جب ایک کبوتر باز بازار میں جاتا ہے اور ایک کبوتر خریدتا ہے تو کبوتر خرید کے جب گھر پہ آتا ہے تو اس کے پروں کو کاٹ دیتا ہے یا اس کے پروں کو باندھ دیتا ہے، باندھنے کے بعد اسے اپنی چھت پہ رکھ دیتا ہے، دانہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور بہترین تربیت کرتا ہے اور اسے تمام آداب سکھاتا ہے۔ تقریباً کبوتر باز آداب سکھاتا ہے۔ جب کبوتر باز کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کبوتر تمام آداب سیکھ چکا ہے، 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد وہ کبوتر باز کہتا اب اس کبوتر کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ جملوں پہ غور فرمائیے کہ اب آزمانے کا وقت آ گیا ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ اس کے پروں کو کھولا جائے۔ کبوتر باز پروں کو کھول دیتا ہے اور ان کبوتروں کو اڑا دیتا ہے۔ اب انتظار کرتا ہے، اگر کبوتر اڑنے کے بعد لوٹ کے مالک کی چھت پہ بیٹھ جائے تو کبوتر باز کہتا ہے کہ دیکھو بھیا یہ کبوتر وفادار ہے۔ جملوں پہ توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کبوتر وفادار ہے، لیکن اگر مالک دانہ کھلائے، پانی دے اور تربیت کرے اور پھر انہیں اڑائے، اور جب انہیں اڑائے تو وہ اڑتے اڑتے کسی غیر کی چھت پہ بیٹھ جائیں تو مالک کہے گا یہ کبوتر تو نمک حرام نکلا، بھائی دانہ ہمارا کھایا، پانی ہمارا پیا، وقت ہم نے لگایا، لیکن یہ بیٹھا کسی غیر کی چھت پہ۔ کہ جوانوں، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، امام حسین کبوتر کی طرح ہمیں اور آپ کو خرید لیتے ہیں، اپنے دسترخواں پہ لاتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، ہمیں آب و غذا دیتے ہیں، ہمیں روحانیت عطا کرتے ہیں، اور تمام چیزیں دینے کے بعد پھر جب ایام عزا اختتام پہ ہوتے ہیں، ہمارے امتحان کا وقت آتا ہے، ہماری آزمائش کا وقت آتا ہے، اب ہمارے پروں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب انتظار امام حسین کو ہے کہ آپ ایام عزا کے بعد امام حسین کی چھت پہ رہیں گے یا کسی غیر کی چھت پہ جا کے بیٹھیں گے۔ آپ امام حسین کے دامن سے متمسک رہیں گے یا کسی غیر کے دامن سے متمسک ہوں گے۔ امام حسین نے ہمیں آب و غذا عطا کی، امام حسین نے ہمیں نورانیت عطا کی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کسی غیر کی چھت پہ بیٹھنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ایام عزا میں تمام واجبات انجام دیے، جس طرح ایام عزا میں ہم نے حرام سے پرہیز کیا، جس طرح جلوسوں میں ہم نے باوضو شرکت کی، جس طرح ماہ محرم ہم پاک صاف پاک و پاکیزہ رہے، کیا اسی طرح تم ایام عزا کے بعد بھی رہو گے یا خیر؟ یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ایام عزا کے بعد ایسا نہ سوچیں کہ ایام عزا ختم، امام حسین چلے گئے، اب ہم آزاد ہیں۔ نہیں آقا جان، ہم امام حسین کی تربیت یافتہ ہیں، ہماری تربیت ہوئی ہے 2 مہینہ 8 دن۔ اس فرش عزا پہ آنے کے بعد تربیت ہوتی ہے ہماری اس فرش عزا پہ۔